بسم اللہ الرحمن الرحیم باعتبار هذا المعنى سقطت المؤلفة قلوبهم عن الأصناف الثمانية لانقطاع علته وسقطت صبر کلا نام صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ چل رہا ہے جو حکم علت کے ساتھ بندھا ہوا ہے. علت ہے، حکم ہے، علت ختم ہو گئی تو حکم ختم ہو گئے. یہ اصل مسئلہ چل رہا ہے کہ بھئی اجماع مرکب ہوتا ہے کہ بھئی اتفاق ہے ایک حکم پر، لیکن علت ہر مجتہد نے اپنی اپنی نکالی. تو جائز ہے کہ جس مجتہد نے جو علت نکالی اگر اس کا فساد ظاہر ہو جائے گا تو وہ حکم بھی ختم ہو جائے گا، لہذا اجتماع ختم ہو جائے. تو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ علت ختم ہو جائے تو حکم ختم ہو جاتا ہے. علت ختم ہو جاتا جو حکم علت کی وجہ سے ہوتا ہے، علت میں نے دلیل سبب، جو حکم علت کی وجہ سے ہوتا ہے جب علت ختم ہو گئی تو حکم بھی ختم ہو گیا. ختم ہو جائے گا. جیسا کہ قضاء القاضی والا مسئلہ آپ نے کل پڑھا ہے. اب 2-3 اور مسئلے سمجھاتے ہیں، بڑے ضروری ہیں، توجہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کڈو نا انما الصدقات للفقراء آیت ایک مرتبہ کوئی سنگیت ترجمہ پڑھ دے اچھا اچھا. یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کڈیا اتنے مراد آبادی صاحب دا حاشیہ پڑھنا جڑا مؤلفۃ قلوب تے لکھا، تیرے گل تمہیں چنگی سمجھ آ جائے گی. جی سنا جائے بس سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ اے 8 ہو گئے 8 کی واللہ علیم حکیم. اے 8 مصارف زکوٰۃ 8. اچھا جی اے جتے لگیا ہے نا ترجمہ کرو نا پچھو. ماحظ زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے محتاج، انہی لوگوں کے لیے، انہی لوگوں کے لیے ہے محتاج اور نرے نادار، اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے. اس یہ جملہ پڑھو، یہ اور جملہ جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، پھر پڑھو. اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ویکھو نا والمؤلفات، یہ زکوٰۃ کے نا مصارف ہیں جی. مسئلہ زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ قرار دیے گئے ہیں. ان میں سے مؤلفۃ القلوب نظر آ رہے ہیں بے اجماع صحابہ ساکت ہو گئے، کیوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا اے علت سے پہلوں، تو اب اس کی حاجت نہ رہی. یہ اجماع زمانہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منعقد ہوا. جی ہونا پڑھو جی، توجہ جی. مسئلہ جی بے چونکہ علت ہوئی تو حکم ہوگا، علت نہ ہوئی تو حکم بھی نہیں ہوگا. دھیان کریں جی. باب اعتبار حاضر المعنی، اسی معنی کے اعتبار سے یعنی سکوت حکم بے سکوت مبنا ہو و علت ہی. سنیں جی اس وجہ سے مؤلفۃ القلوب جو ہیں وہ اصناف ثمانیہ سے اب ساکت ہیں.
मुअल्लफ़तुल क़ुलूब असनाफ़ समानिया से अब साकित हैं। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਲਿਲ ਫੁਕਰਾ ਵਲ ਮਸਾਕੀਨ 8 ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਤੇ हैं असनाफ़ समानिया की असनाफ़ समानिया वो सदकात में जिनका जिक्र है एक बार आगे भी पढ़ाई सी तो सदकात ये जो असनाफ़ समानिया है ना जी इनमें से अब मुअल्लफ़तुल क़ुलूब साकित है अब इनको सदकात नहीं देने इनको ज़कात नहीं देने बतौर तालीफ़ कलब सदकात नहीं देने बतौर गरीब मिस्कीन इब्न सबील बाकी 7 किस्मों का ये फ़र्द बन जाए तो फिर देने हैं बतौर तालीफ़ कलब नहीं देने सदकात नहीं देने। ये अब साकित साकित है है। ये अब साकित है। इल्लत वो थी वही है वो आशिया पढ़ दें कि भाई चूँकि इनको दिया जाता था ताकि ये इस्लाम में दाखिल हो जाएं पक्के पक्के इस्लाम को गलबा हो मुजाहिदीन ज़्यादा हों तो जब अल्लाह ने इस्लाम को गलबा दे दिया तो अब उनकी मोहताजी ना रही जो इल्लत थी गलबा वो अल्लाह ने दे दिया इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। तो लिहाजा इल्लत साकत होगी कीड़ी गलबा तो जब इल्लत साकत होगी तो हुक्म भी साकित हो गया। लिहाजा अब तालीफ़ कलब की वजह से सदकात किसी को नहीं देंगे। हाँ जी क्या क्या जी मसला बयान करते हैं कि जितना मसला चल रहा है कि इल्लत हुई हुक्म भी होगा इल्लत अगर इल्लत ख़त्म होगी तो हुक्म भी ख़त्म हो जाएगा। इसी के बाद मसला बयान करते हैं कि मुअल्लफ़तुल क़ुलूब ये जो 8 सिनफ़ें हैं 8 सिनफ़ें हैं 8 सिनफ़ें सिनफ़ें हैं जिनका जिक्र है इन्नमा सदक़ात में ज़िक्र है इन्नमा सदक़ात बिस्मिल्लाह सदक़ात में इन्नमा सदक़ात में उनमें एक है मुअल्लफ़तुल क़ुलूब क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ये उन 8 किस्मों से मैनू ना वेख ज़ियारत ना कर तो सबक नु फेरा दे यार अब ये उन 8 किस्मों से साकित हैं साकित हो गए। वजह ये है कि जो उनको तालीफ़ कलब की वजह से सदकात देने की जो इल्लत थी उनको सदक़ात देने की जो इल्लत थी वो साकित हो गई। तालीम मुअल्लफ़तुल क़ुलूब को सदकात देने की जो वो इल्लत ख़त्म हो गई है साकित नहीं वो इल्लत ख़त्म हो गई है वो था इस्लाम को गलबा तो वो इल्लत गलबा अल्लाह ने दे दी है लिहाजा अब किसी को सदकात तालीफ़ कलब के लिए नहीं देंगे हमारे नज़दीक यह अब साकित है। और देखो तो आशिया ध्यान कर फरमाना करो तवज्जो करो यार और साकता साकतत सोके तत तजब है और ये इसलिए कि वो लोग के तालीफ़ की जाती थी उनके दिलों की और नरम करना अला आहदे की लिखे अला रसूलिल्लाह है ना हैं कि आले माने व भला जब अला आहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करो इसलिए कि जो मुअल्लफ़तुल क़ुलूब थे अला आहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज भी ये ते आलिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो फिर भी माना है कि सरकार ने अल्लाह के हुक्म से ये जाना कि अन्नहुम कि ये कि अगर उनकी वो अगर तालीफ़ किए जाएं और मैलान करेंगे किधर इस्लाम की तरफ जी तो फमाला माहुम अक़वामुन तो मैलान करेंगी उनके साथ और भी कौमें कभी हो जाएगा इस्लाम ये बात सरकार ने बहुक्म रब्बी जानी क्या जेडे बच्चे वडेरे ने अगर इन्हों दईए ना पैसे तो ये इस्लाम वाले पासे आउण तो फिर इन्हों वेख के तो होर भी लोग आ जाएंगे तो कुव्वत हासिल होगी किनू इस्लाम
اس لیے سرکار دیتے تھے ان کو زکوٰۃ سے تاکہ الفت پکڑے ان کے دل کدھر اسلام کی طرف اہل اسلام الا اہل الاسلام ہے نا اہل اسلام کی طرف سمجھیے تو اب وہ کون کون تھے وہ کچھ ذکر ہے تو کچھ یہاں چونکہ مطلقاً ہے تو لہذا ساری چیزیں ذکر نہیں کلیہ تو کم از کم سمجھ آیا نا جی پس جب غلبہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو اور اللہ تعالیٰ نے اور اسلام بے پرواہ ہو گیا ان سے کس میں فی خلافت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو روک دی گئی زکوٰۃ ان سے زکوٰۃ باوجہ انتفاع زکوٰۃ کی علت کیا تھی غلبہ تو وہ اللہ نے دے دیے سمجھ آ گئی جی اس لیے کہ حکم جب ثابت ہو علت مخصوصہ کے ساتھ ایک ہے علت عامہ اور چیز جے علت مخصوصہ کے ساتھ تو اٹھ جاتا ہے حکم اس علت کے تو یہاں چونکہ علت اٹھ گئی لہذا اب تالیف قلوب کی وجہ سے کسی کو نہیں دیں گے اصل یہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا کہ مسئلہ یہ ہے ذرا غور کرے جی حدیث پاک پڑھو گے 7 ہجری تو جو ہے نا 6 ہجری سرکار گئے نا او عمرے کے لیے تو روک دیا صلح ہوا اگلے سال 7 ہجری سرکار تشریف لے گئے نہ 5 ہجری گئے تو 6 ہجری جو ہے نا وہ تھا کیا 5 ہجری سرکار اجرا کر کے 6 ہجری اجرا کر کے آئے عمرہ قضا ہوا 6 ہجری کو پھر 7 کو بحکم ربی سرکار تشریف لے گئے مکہ فتح کرنے کے لیے اب اس وقت جو مکہ شریف کی کمان کر رہا تھا نا بدر کے بعد سے لے کر اب تک دوسرے سال سے 7ویں سال تک وہ ابو سفیان تھا اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بعد اس وقت وہ کمان کر رہا تھا تو آپ پڑھیں گے ساری بات یہ تو رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ جا کر روک دیا مکہ شریف سے باہر صحابہ پاک کو فرمایا دور دور خیمے لگاؤ اور سارے آگ جلاؤ چولہوں میں چولہے بناؤ آگ جلاؤ او ہزارہ جگہ آگ بلدی نظر آوے سمجھا رہے حکمت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کو فرمایا مکہ جاؤ کیا کرو ابو سفیان کو لاؤ سرکار سے نہیں ملانا وہ تو بعد میں ملیں گے لاؤ اور اسے سارا نقشہ دکھا دو کہ اب دیکھ لے کوئی چارہ نہیں رہ گیا سمجھا گی تو جناب عباس گئے ابو سفیان کو لائے میلوں میں جو لشکر پھیلا تھا چولہے جل رہے تھے ادھر ہر طرف تو رات کا اندھیرا تھا تو اس کو دکھایا بھی لشکر بہت بڑا ہے اس نے رات مکہ میں جا کر کہا کہ اب اور کوئی چارہ نہیں ہے مجبوراً سارے کلمہ پڑھو یہ ساری بات موجود ہے کیا کرو مجبوراً تو رات کو تیاری ہو گئی ان کی اب سرکار صبح داخل ہوئے مکہ شریف میں تو فرمایا جو مزاحمت کرے اس سے لڑائی کرنی ہے جو مزاحمت نہ کرے اس سے لڑائی نہیں کرنی تو آقا حضور داخل ہوئے کسی نے بھی مزاحمت نہ کی تو کچھ لوگ بھاگے باقی سب اس وقت کلمہ پڑھا اس وقت اب سارے وہ نہیں تھے جو اس وقت اس طرح کلمہ پڑھ رہے تھے جیسے فتح مکہ سے پہلے لوگ کلمہ پڑھتے تھے اپنی خوشی سے یا رات دکھایا گیا تھا نقشہ سمجھیے تو میٹنگ ہوئی مکہ شریف میں رات کو کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے کلمہ پڑھو مر جائیں گے سارے یہ کلمہ اس وقت اوپر سے پڑھا تھا یہ تھے کثرت کے ساتھ مؤلفۃ القلوب بات سمجھیے تب دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر بیٹھے عورتوں سے بیعت لی ہندا بھی آئی تو اس نے منہ پہ کپڑا لیا سرکار نے فرمایا تو منہ نہ چھپا میں تجھے پہچانتا ہوں تو کون ہے تیرا اسلام قبول کرتا ہوں میں تو سرکار نے بیعت لی ان سے
اور سب نے بیعت کی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حوازن اور طائف کی طرف. وہاں بھیڑ بکریاں اونٹ ہزاروں کی تعداد میں ملے. کتنے؟ ہزاروں کی تعداد میں مال غنیمت جمع ہوا. وہ سرکار سارا لے کر آئے جیرانہ میں. کہاں؟ یہ حد ہے حدود حرم کی ایک طرف سے. یہاں سے سرکار رات کے وقت آئے تھے. 1-2 صحابی ساتھ تھے, عمرہ کیا تھا, اسی سے وہ جیرانہ والا عمرہ سنت ہو گیا. اس موقع پر سرکار نے ابو سفیان کلمہ پڑھ چکے تھے, 100 غالباً اونٹ کے اس سے بھی زیادہ اور 100-200 بکریاں دی تھیں اکیلے ابو سفیان کو, اور باقی کو بہت سارے لوگوں کو, تاکہ یہ کیا کریں, اسلام میں پکے ہو جائیں. بات سمجھیے, یہ سارا کچھ ہوا تو پھر اس کے بعد یہ اسلام میں مضبوط ہو گئے. اللہ نے توفیق دی, اللہ نے ان کا دین قبول کیا سرکار کے صدقے سے. یہ مال لے کر پکے ہو گئے, یہ مال لے کر اسلام میں پکے ہو گئے. یعنی جو ہمارے سامنے ہے, باقی تو اللہ جانے نظام, وہ تو اللہ کا ہے, جو اللہ علیم بذات الصدور. تو یہ ہیں وہ مؤلفۃ القلوب. یہ بھی تھے اور کچھ پہلے بھی تھے لوگ, کچھ اور لوگوں کو بھی سرکار کافروں کو بھی دیتے تھے تاکہ وہ جڑ پڑے جاشیت الفت پکڑے اسلام میں ہیں, تاکہ ان کی وجہ سے اور لوگ بھی اسلام میں داخل ہوں گے. جی بات سمجھیے, یہی ہیں وہ مؤلفۃ القلوب. تب چونکہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ پاک میں غلبہ ہو گیا, لہٰذا وہ جو وجہ تالیف تھی وہ ختم ہو گئی. کون؟ اسلام کا غلبہ, اللہ نے غلبہ دے دیا, لہٰذا اب یہ صنف ختم ہو گئی, یہ صنف ختم ہو گئی. اسی موقع پر میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ انصار کے ایک جوان لڑکے نے کہا تھا کہ لڑائی ہم نے کی ہے اور سرکار نے اونٹ گھوڑے سارے یہ مکہ والوں کو دے دی ہیں. جی تو وہ بات سرکار تک پہنچی تھی. آپ پڑھیں گے دورہ شریف کے حدیث میں آئے گی, اور کسی جگہ بھی آ جائے گی پہلے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو فرمایا تھا, کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد مکہ والے اونٹ اور گھوڑے بکریاں لے کر جا رہے ہوں گے, تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوگے مدینہ شریف. تو اونچی اونچی انصار نے کہا ردینا ردینا ردینا, ہم راضی ہیں راضی ہیں راضی ہیں. تو اس موقع پر سرکار نے فرمایا تھا اب میرا جینا اور میرا وصال کرنا مدینہ والوں تمہارے ساتھ ہے. جی کیونکہ وہ انصار نے اس وقت کوئی تھوڑے جب ظاہر انسان ہے نا جی, خیال آن لگ پیا کہ ہن مکہ فتح ہو گیا, اس طرح نہ ہوا کہ سرکار ہن ایتھے ہی رہ جان, واپس نال نہ جان. جی ساڑا کی بنے گا. اس وقت سونا پھر اعلان فرمایا ہن میرا گھر مدینہ ہے. جی تو یہ مؤلفۃ القلوب. تو پھر یہ بھی ہن وجہ ختم ہو گئی, وجہ ختم ہو گئی. سمجھے پے ہو؟ تو مطلب ہے کہ وہ ہستیاں جڑیاں پہلوں اسلام لائیاں نے او تے بعد والیاں برابر نہیں. لا یستوی وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات. او تے آواز پر کو نہیں جا رہی, پر جوان بندے تو آواز اچھی ہونی چاہیے. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله. انما نہ کرنا پچھوں. اور آخر تمہیں ہو گیا ہے کہ تم کسی اور کو ہے کڈی یار اردو پڑھنے واسطے ہم پڑھ تو بھی پڑھنا تھان کو پتہ کون لگتا جی. جی آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے, ہم آخر تمہیں ہو گیا, کیا ہو گیا ہے, چلو پھر تو چھڑ ہی گیا. جی ہاں پھر پڑھو. آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اپنے مال راہ خدا میں, حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے. تم میں سے کوئی برابری نہیں کر سکتا ان کی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں مال خرچ کیا اور جنگ کی. ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جنگ کی. بس دیکھو نا اے نسکتی ہے مولوی جی, کی ہے ان کا انکار کفر ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ان کھول کے رکھا جائے ایت نو, کیونکہ اسی شرطاں نال لا دینا. فتح مکہ تو پہلا جنہ مال خرچ کیتا تے کی کیتی,
ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ। مال خرچ کیا تو جنگ کی تھی. سب کی لکھے ہے مال اگے قید ہے نا، پڑھو نا کی کیتا۔ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور بس بعد میں مال خرچ کیا اور جنگ کی، کام وہی کیا جو پہلوں نے کیا۔ یہ نہیں ہے کہ چپ کر کے گھر بہ گئے تو کچھ بھی نہیں مال جمع کیتا، وہ نہیں، وہ تو بہت پیچھے چلے گئے نا جنہیں صرف مال جمع کیتا۔ یہ وے کہ جنہ مال خرچ کیتا تے جنگ کیتی، اینا نالوں پہلے دا درجہ کی ہے افضل ہے. لفظ کی لکھے ہیں بہت بڑا ہے، بہت اعظم ہے نا، بہت بڑا ہے. اعظم اسم تفضیل ہے تے یہ نس کتی ہے تے کوئی حیا کیتا جائے نا۔ اج جڑا تماشا بنایا ہے کہ فتح مکہ تو بعد والے نو فتح مکہ تو پہلے والے دے نال مقابلہ کر کے تے جڑا اسا ڈرامہ شروع کیتا ہے، اس تے ذرا حیا کیتا جائے۔ مولوی جی قرآن ہے کہ نہیں؟ قرآن نظر آ رہے؟ یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں، اللہ کا فرمان جی۔ لہذا فتح مکہ تو بعد والے جنہ مال خرچ کیتا ہے، جہاد کیتا ہے، یہ انہاں دے درجے تو بہت تھلے نے جنہ فتح مکہ تو پہلے یہ نس کتی ہے۔ اس نے تم دسے بھی قرآن نہیں ناسی پڑھ دے، اج پڑھا نہیں وذکر بہی کی ان تبصلا، اگو پڑھو نا ان کوئی نفس ہلاک نہ ہو جاؤ، کسی نے سمجھاؤ تو بڑا کہنا واضح اعلان جی اللہ دا جی۔ تو یہ جنا سمجھو قرآن ہو تو قرآن پڑھو، اے بھائی ذکر ہے تو ہم تمہیں سمجھا رہے تاکہ تمہیں گل سمجھ آ جائے جی۔ ہن کتھے او لوگ جڑے قربانیاں دین والے تو کتھے او لوگ جنہاں نو تالیف قلب کر کے پکا کیتا ہے، بڑا فرق ہے۔ قرآن دس رہے ہیں جناب صدیق اکبر کو، جناب فاروق اعظم کو، جناب عثمان کو، جناب مولا علی کو پیسے دے کر نہیں اسلام میں پکا کیا، بعد والوں کو اسلام میں پیسے دے کر مال دے کر پکا کیا ہے، تو بڑا فرق ہے اس میں۔ اعظم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعظم درجۃ، اسم تفضیل ہے جی۔ میں نا بھی تن دسدا نا بھی تن قرآن شریف بخا رہے ہیں، حدیثاں بخا رہے ہیں، اس دے باوجود تواڈے اندروں پرانے چب نہ نکلن تے میرا کوئی قصور نہیں، میں بری ذمہ ہاں، تواڈے سامنے عرش پئی ہے، میں نہ تو فتویٰ دے رہا نہ تینوں کسی دا قول سنا رہا، صرف تینوں قرآن و حدیث بے ترجمہ لکھیا تینوں پڑھو جی۔ چلو جی، اور اس معنی کے اعتبار سے کیڑا معنی سکوت الحکم بے سکوت مبنا ہو و علت ہی، ساکت ہو گئے او ہم ضعفاء الاسلام و مسلم السیف، تلوار کے مسلمان کی کی مطلب بے تلوار تو ڈر کے مسلمان ہوئے باجے ہو تے اسلام میں کمزور اندر نہیں داخل ہوئے تے انہوں نے دیتے پیسے بھی اندر چلا جائے اسلام، تے پیسہ تکے تے اسلام اندر چلا جائے۔ ساکت ہو گئے وہ لوگ کہ تالیف کی گئی ان کے دلوں کی او علی الاسلام بے اعطائے شیء من الزکوٰۃ، سنیں یہ ساکت ہو گئے کس سے؟ اصناف ثمانیہ سے۔ کیوں ساکت ہو گئے؟ باوجہ منقطع ہو جانے علت کے سی غلبہ، تو اللہ نے غلبہ دے دیا جی۔ اور معنی کے اعتبار سے ساکت ہو گیا وہ جن کی تعلیف کی گئی ان کے دلوں کی، اصناف ثمانیہ سے باوجہ ان کی علت کے۔ اور اس معنی کے اعتبار سے ساکت ہو گئے وہ لوگ کہ تعلیف کی گئی ان کے دلوں کی، اصناف ثمانیہ سے باوجہ منقطع ہونے علت کے جی۔ وساقط السہم ذوی القربى لانقطاع علتہ، بس 10واں سپارہ کڈو، وَاعْلَمُوا، جلدی کرو، ترجمہ پڑھو نا تے اتنے حاشیہ بھی ہونا ہے مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا، پڑھو نا ترجمہ وَاعْلَمُوا۔ اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ بس
مال غنیمت جو جمع ہو جی اس کا 5واں حصہ پہلے علیحدہ کر لینا ہے. بقایا جو 5 میں سے جو بقایا حصے ہیں نا، جی 5واں 4 5ویں جو بچ گئے ہیں، جی کیا 4 5 بچ گئے 4 حصے نہیں بچ گئے، 4 5 پہ 4 5ویں حصے جو بچے جی وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے. اس کی تقسیم کا طریقہ فقہ میں انشاءاللہ اگلے سال کو دوری شریف پڑھیں گے، آ جائے گا. یہ جو 5واں حصہ ہے نا مولوی جی، جی یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کا نام برکت کے لیے ہے، کہ یہ نہیں کہ جبریل علیہ السلام آئیں گے تو مال اٹھا کر آسمانوں پہ لے جائیں گے، یہ نہیں ہے. یہ آقا حضور کا ہے جی اور سرکار کے رشتہ داروں کا ہے. جی سرکار کے رشتہ دار اے ذویل قربا ایستے ٹیلے سارا رشتہ داروں کا، اور اگے کیے اور یتیموں اور مسکینوں کا جو جہاد میں نہیں گئے تھے. یہ مسکین یتیم جو جہاد میں نہیں گئے تھے. 5واں حصہ اس کے پھر 4 حصے ہوتے ہیں. اس کے 4 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ سرکار کا، ایک رشتہ داروں کا، ایک حصہ یتیموں کا اور ایک حصہ دو نے نا مسافروں کا. آگے جو سمجھے تو اس وقت سرکار کے رشتہ داروں کا جہاں سے بھی رشتہ دار جہاد میں گئے ہیں یا نہیں گئے، اس کو نہیں دخل. یہ حکم تھا اللہ کا کہ بھئی جہاں بھی جہاد ہو اس کا 5واں حصہ نکالنا ہے. خمس کہتے جے پلاؤ جے یہ ہوئی جی 5واں حصہ تے نکال کر یہ تقسیم کرنا ہوتا کس میں، سرکار کے رشتہ داروں میں اور مسافروں میں. آگے جو سمجھ اے شاباش سنگھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وصال فرمایا جی تو جو سرکار کا حصہ تھا وہ تو ظاہر ہے وصال مبارک کے ساتھ وہ تو ختم ہو گیا. اب رشتہ دار جو ہیں سرکار کے ہاشمی اور آگے فاطمی. کون؟ فاطمی، ہاشمی اور فاطمی. فاطمی سے مراد سید سید حسنین کی جو اولاد ہے نا ان کو فاطمی کہتے ہیں. سیدہ فاطمہ پاک سے جی فاطمی اور ہاشمی ہاشمی ان کے لیے جی آیا. اب ان کو یہ حصہ دینا ہے کہ نہیں، سمجھائیے اختلاف ہے. احناف کے نزدیک یہ حصہ اب ساکت ہے. یہ حصہ اب ساکت ہے. ہاں قرآن پاک کھولی رکھا جائے پھر بند کر دیتا جائے. سرکار کے جو رشتہ دار ہیں جی وہ اگلوں میں داخل ہو جائیں. کس میں؟ پھر دیکھ کے پڑھو نا تاں ہے نا نہ جڑا اگوں نے نا مطلب قربا تو بات ہے کہ کون نے بس اے 3 رشتہ دار جی یتیم ہوں، مسکین ہوں، مسافر ہوں، ان کو اس اعتبار سے دینا ہے. ان کو رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے احناف کے نزدیک یہ حصہ ساکت ہو گیا. یہ حصہ اختلاف ہے شفافے کا ہمارے ساتھ اس میں، سمجھائیے جی. اسی کو خمس کہتے ہیں کہ ہر چیز کا 5واں حصہ جو ہے وہ آل رسول کے لیے ہے. سمجھائیے جی. اسی ایسے ہے نا بچو خمس فانا للہ خمسہ ہو اینی بلہ تھی بے یہ خمس ہے. جی جی ان واپس آؤ ادھر. ساکت ہو گیا ہے ذویل قربا کا حصہ. ساکت ہو گیا ذویل قربا کا حصہ اس لیے کہ جو علت تھی نا وہ ختم ہو گئی. جو علت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. علت تھی نصرت، کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے مکہ شریف سے سرکار کی ساتھ مدد شروع کی ہے جی. سرکار کی مدد شروع کی ہے جی. سمجھ آئی ہے جی. جناب ابو طالب اللہ کے نزدیک جو ہیں اللہ جانے، لیکن سرکار کی مدد کرنے میں وہ جنا بے مثال ہے. کون؟ جناب ابو طالب. سرکار کی مدد کرنے میں وہ جو شیب ابی طالب 3 سال ہے نا، آپ اس کا واقعہ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس میں ساری حفاظت خرچہ جناب ابو طالب کرتے تھے سب مسلمانوں پر. تو
جو ہے نا وہاں سے لے کر سرکار کے رشتہ داروں نے سرکار کے ساتھ دین کی مدد کی ہے، اس وجہ سے ان کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یہ 10ویں سپارے دے پہلے آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، یہ بکری کی تیار ہوئی ہے، پکی گل اللہ تعالیٰ حصہ مقرر کیتا کنہ دا ذوی القربہ، سمجھی گل۔ تو احناف کہتے ہیں چونکہ علت تھی وہ ہے نصرت، کیا نصرت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دین کو اللہ نے غلبہ دیا تو وہ جو نصرت والا معاملہ تھا وہ پورا ہو گیا، لہٰذا علت ختم ہو گئی، حکم بھی ختم ہو گیا۔ تو اب دیا جائے گا بطور یتیم مسکین ابن السبیل کے۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ساکت ہو گیا ذوی القربہ کا حصہ باوجہ منقطع ہونے۔ اب یہاں حکم ہوئی کہ علت کی وجہ سے، علت تھی نصرت، جی نصرت جو ہے نا وہ کہ وہ سرکار علیہ السلام کی مدد کرتے تھے، اس وجہ سے یہ صرف فتوے دی کتاب نے صرف قانون بیان ہے، جس لئے یہ اصناف دا زکوٰۃ دا ذکر آوے گا، اختلاف کی فتویٰ کی قول کی نو سارے پھر ہوں گے۔ صرف اجے تھے ایک گل کی تھی بھی ان کا حصہ ساکت ہے، علت ساکت ہو گئی جی۔ اور وہ خود روم میں پہ ہوں بس ساکت نظر ہے، یعنی ساکت ہو گیا حصہ ذوی القربہ کا، اور وہ اقارب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں باوجہ منقطع ہو جانے اس کی علت کے تقریر سی۔ تفصیل جان اس بات کو کہ غنیمت کا 5واں حصہ تقسیم کیا جاتا تھا 3 حصوں پر، ایک حصہ ہون جڑا کرنا ہے ہون ایک حصہ یتامہ کے لیے، ایک حصہ مساکین کے لیے، اور ایک حصہ پیچھے 3 ہی بچے نے نا۔ اللہ تعالیٰ کا تو ذکر بالاتفاق برکت کے لیے، تو سرکار کا حصہ جو تھا وہ وصال کے بعد ظاہر سرکار وصال فرما گیا تو سارا کچھ سرکار دا، اور ذوی القربہ جو تھے وہ چونکہ وہ وجہ علت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب باقی ان کا سنو دھیان نال، اور داخل ہیں فقراء ذوی القربہ ان 3 میں، سنیا جی، اور مقدم کیے جائیں گے وہ اگر سرکار کے رشتہ دار فقراء ہوں تو مال غنیمت جب آئے گا تو ان کو دوسرے فقراء پر کیا کیا جائے گا؟ پہلے ان کو دیا جائے گا پھر دوسروں کو دیا جائے گا۔ اچھا جی توجہ، تو لہٰذا اور وہ جو قدمون کیا کیے جائیں گے؟ مقدم کیے جائیں اے ساریاں گلاں ہوئی انہوں نے بھی سیدہ نو فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ تے ولا یدفع الی اغنیائہم، اب یہ حنفیوں کے نزدیک جو غنی ہے نا ذوی القربہ ان کو بھی زکوٰۃ صدقات نہیں دینے جی، گل زکوٰۃ دی ہن ہو رہی ہوں مال غنیمت ہن 11 جی ہیں جڑے منگ کے کھاندے نے انہاں مال غنیمت کتھوں لے ہونا ہے جی، جڑے اسی ہن سارے کی کرنے ہیں منگ کے پہ کھانے ہیں، کڈی شرم ہے، سر نیواں کر دیتا ہے نا ظالم حکمرانہ نے جی۔ وَكَانَ لِذِوِي الْقُرْبَى مَعَهُ، کہ تھا ذوی القربہ کے لیے سرکار کے ساتھ، لِغَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ، ان کے غنی کے لیے بھی اور ان کے علی الاطلاق، پہلے سب کو ملتا تھا، پہلے سب کو ملتا تھا، اور وہ اقارب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لانقطاع علتہ، علت کے انقطاع کی وجہ سے، جان اس بات، اچھا جو کدھر ٹر گیا آگے جانا سی واپس آ گیا۔ ثم ساقط بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سہمہم، اس لیے کہ آقا حضور علیہ السلام محض عطا فرماتے تھے ان کو باوجہ مدد کرنے کے، دلالت کرتا ہے اس پر قول آپ علیہ السلام کا، وہ یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو ذوی القربہ ہیں مسلسل میرے ساتھ رہے ہیں، ہا قضا اس طرح، اور اس طرح مراد ہے گیا بس شبہ کا بین اصحاب انج کو سونا فرمایا انج کر کے اے میرے نار رہے نے میرے رشتہ دار، کس میں؟ زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی۔
جب اسلام نہیں لائے تھے تب بھی میرے ساتھ تھے، اسلام لے آئے تو پھر بھی میرے ساتھ تھے جی۔ فَإِذَا أَعَزَّ اللَّهُ تَعَالَى الْإِسْلَامَ، یہ حدیث نہیں جی، یہ گونج کر لی، وَأَغْنَى عَن نُصْرَتِهِمْ لِهَذَا سَاقَطَ سَهْمُهُمْ لِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ۔ اس کی تائید کرتی ہے وہ حدیث جو روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حصہ ذوی القربیٰ کا فی حال حیاتی ہے ولیس لہم بعد مماتی۔ سمجھائی جی؟ اے شاباش، چلو جی اگے جی، مانا ہو گیا نہیں کیا؟ اور ساقط ہو گیا حصہ ذوی القربیٰ کا اس کی علت کے انقطاع کی وجہ سے، اور وہ نصرت تھی، نصرت، شاباش 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 نکل، ساقط ہو گیا حصہ ذوی القربیٰ کا اس کی علت کے انقطاع کی وجہ سے، اس حصے کی علت جی، اور ساقط ہو گیا حصہ ذوی القربیٰ کا اس کی علت کے انقطاع کی وجہ سے جی۔ وعلى هذا إذا غسل الثوب النجس بالخل فزالت النجاسة يحكم بطهارة المحل لانقطاع علتها۔ بس توجہ کرا جائے، علت ہو تو حکم ہوتا ہے، علت نہ ہو تو نہیں ہوتا۔ کپڑا ہے یا گندگی لگ گئی ہے، یہ گندگی علت ہے، اس کی وجہ سے حکم لگا نجاست کا کہ نہیں، لہذا گندگی ہے تو حکم بھی ہے، کون سا؟ یہاں سے گندگی ختم ہو جائے تو علت ختم ہو گئی، تو جو حکم تھا کس کا کہ کپڑا نجس ہے، وہ حکم بھی کیا ہوگا؟ تو جب ختم ہوگا تو پھر کیا ہوگا یہ؟ سمجھیے؟ تو جو نجاست مریہ ہے، وہ جڑی مری جو لے کے آ گئی تھی، نجاست مریہ اور ٹھوس قسم کی نجاست، یہ مال کے ساتھ جب لگ جاتی ہے تو مال کیسے پاک ہوتا ہے کہ وہ نجاست مال سے زائل ہو جائے؟ نجاست تو احناف کہتے ہیں جس طرح پانی کے ذریعے، کتاب دی گل پھر پڑھتے ہیں جڑے مسئلے پڑھے جگہ 13 ماری، جس طرح پانی کے ساتھ یہ نجاست مال سے زائل ہو سکتی ہے، ہر مائع طاہر کے ساتھ بھی نجاست زائل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ تو جب یہ سرکے کے ساتھ کپڑا دھویا، گندا کپڑا، نجاست اس سے نکل گئی، جب وہ علت نہ رہی، کون؟ گندگی، جس کی وجہ سے کپڑے پر حکم تھا کیا؟ نجاست بپلید، تو جب وہ علت نہ رہی، کون؟ گندگی، تو حکم رہے گا نہیں رہے گا، کیونکہ علت ختم ہو تو لہذا کپڑا کیا ہو جائے گا؟ واپس آؤ۔ وَعَلَى هَذَا، اسی پر، یعنی شے مرتفع ہو جاتی ہے کس کے ساتھ؟ کے ارتفاع کے ساتھ، جب دھویا کپڑا نجس سرکے کے ساتھ، پس زائل ہوگی نجاست کس کے ساتھ؟ سرکے کے ساتھ، تو وہ علت جڑی سی بھی کپڑا پلیت ہے، وہ علت رہی کہ ختم ہو گئی؟ جب ختم ہو گئی ہے تو اب حکم کیا جائے گا محل کی طہارت کا باوجہ منقطع ہو جانے اس کی علت کے، جی، کہ بھی کپڑا نجس ہے، نجاست کی جو علت تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ وجہ ہے کہ حناف کے نزدیک نجاست حقیقیہ کا ازالہ جس طرح ماء سے ہو سکتا ہے، مائع طاہر سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، کیا کہے جی؟ بتاتے ہیں کہ جب کسی نے، کون بتاتے ہیں؟ علامہ شاشی فرماتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ جب جی، دھویا، خبریں ہو رہی ریڈیو پر کہ انہوں نے خبر دی ہے جی۔ ہاں جی، کہ جب دھویا کسی نے کپڑے نجس کو سکا کے ساتھ، تو نجاست زائل ہو گئی، تسلی ہوگی کہ گند وچوں نکل گیا ہے، تو چونکہ علت چلی گئی ہے کس کی؟ نہ بھی کپڑا پاک نہیں، اس کی جو علت تھی وہ تھی نجاست حقیقیہ، تو جب علت نہ رہی تو حکم ہو گیا کہ کپڑا پاک ہے، کپڑا پاک ہے،
پاک ہو گیا. وہ معلوم کپڑا کیا ہو گیا؟ کیونکہ علت تھی نجاست. وہ ہے تو حکم ہے کیڑا؟ کپڑے کا نجس ہونا. عدم طہارت. جب علت ختم ہو گئی تو عدم طہارت بھی ختم ہو گئی. تو کیا آ گئی؟ طہارت آ گئی نا. عدم طہارت تو کیا آ گئی؟ طہارت آ گئی. اور اسی کے ساتھ میں آشا پڑھنا برد کرنا. اور اسی کے ساتھ ہاں کہتے کیا جی. اور اسی پر اکے بکے تھی کہ جب دھویا یا دھویا گیا، غسلہ ہوئے تا بھی ٹھیک ہے، غاسلہ ہوئے تا بھی ٹھیک ہے جی. جب دھویا غاسل نے کپڑا نجس، دھویا کس کے ساتھ؟ سرکے کے ساتھ. پس زائل ہو گئی نجاست تو حکم کیا جائے گا محل کی طہارت کے ساتھ باوجہ منقطع ہو جانے اس کی علت کی سی وجود نجاست ختم ہو گئی جی. اور اسی پر جب دھویا غاسل نے کپڑا نجس سرکہ کے ساتھ بس زائل ہو سرکہ چلو سرکہ جی میں مرضی آخری سرکہ امون اور سرکیاں لائی دی ہیں. چلو جی. حکم دیا جائے گا محل کی طہارت کا باوجہ منقطع ہو جانے اس کی علت کے. اور اسی پر جب دھویا غاسل نے کپڑا نجس سرکہ کے ساتھ پس زائل ہو گئی نجاست تو حکم دیا جائے گا محل کی طہارت کا باوجہ منقطع ہونے اس کی علت کے. جلدی کرو میں پہلے پہ یعنی جب دھویا کپڑا نجس بالخل یا اس کے غیر کے ساتھ کن سے اے شرط پس زائل ہو گئی نجاست حکم کیا جائے گا محل کی طہارت کا. اس لیے کہ نجاست کی محل محض ہوتی ہے نجاست کے پائے جانے کی علت سے. علت وجود نجاست فی المحل تو پس جب زائل ہوگی کون؟ تو پس تحقیق اٹھ گئی علت اٹھ گئی. اور وہ کیا تھی؟ وہ اور یہ اس لیے کہ نجاست کیا ہو گئی ہے اسی ویڑے پہ اکھا نال پہ گندگی نکل گئی ہے کہ حصن تے حقیقتاً سمجھیا. اور حکمن جیسا کہ زائل ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ لہذا کپڑا پاک ہو گیا جی. علت جو ختم ہو گئی جی. اگے جی. وَبِهَذَا ثَبَتَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدَثِ وَالْخَبْثِ فائنل ٹو لگا فَإِنَّ الْخَلَّ يُزِيلُ النِّجَاسَةَ عَنِ الْمَحَلِّ فَأَمَّا الْخَلُّ لَا يُفِيدُ طَهَارَةَ الْمَحَلِّ وَإِنَّمَا يُفِيدُهَا الْمُطَهِّرُ وَهُوَ الْمَاءُ. بس سوال ہے ساری سوال ہے کہ اگر سرکے کے ساتھ نجاست کیا زائل ہو جاتی ہے تو وضو غسل بھی تو پھر ہونا چاہیے. او کیوں نہ منینے تسی انفیو ایتھے منینے تو والا اتھے نہ منینے چنگی تو نہ کرینے. کیا کہ جی سوال ہے جب سرکے کے ساتھ نجاست زائل ہو جاتی ہے تو وضو اور غسل سرکے کے ساتھ یہ بھی تو ہونا چاہیے. تو ہو جاتا ہے وضو غسل پتہ ہے پکی گل نہیں ایشا بس ہے. تو ان کا جواب دیتے ہیں علامہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ثابت ہو گیا فرق حدث اور خبث کے درمیان. کس کے درمیان؟ خبث گندگی، حدث شرعی حکم کی. ہوا کدھروں نکلی تو وہ کوئی تھا سنے جے پولو براد نکلیا تو تھلے تو ساری عرشے تو دیتی ہے. اس دے باوجود تسی ایک اور چار تھاواں اور بھی توڑیاں نے سمجھیے. تو یہ کیا ہے؟ شرعی حکم ہے. اسی پیشاب والی جگہ سے منی کا قطرہ نکلا ہے اس کو تو صاف کر دیا ہے لیکن شریعت کہتی سر تو پیرا تک تو یہ کیا ہے؟ شرعی حکم ہے. یہ ہم نہیں سمجھ سکتے سنے ہی. اور جی عقلن سمجھ آتی تو بیماری ہے جی میں ساری دنیا ہوتے لوگ بڑا پیشاب کر کے صفائی کرتے ہیں کہ نہیں. یہ انہوں نے عقل چاہتی پئی ہے کہ یہ گندگی ہے تو پھر بیویاں نال قربت کر کے غسل بھی سارے کر دے
ਸੁਣੇ ਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਫਰ ਗੁਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਰਈ ਅਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। عجیب گل ہے یار۔ تو حدث اور خبث کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا کہ جو سرکہ ہے نا یہ نجاست کو تو محل سے زائل کر سکتا ہے کیونکہ وہ نظر آ رہی ہے، لیکن سرکہ محل کی طہارت کا فائدہ نہیں دیتا۔ ذرا عبارت اتنی اوکھی ہو گئی ہے آخنا سی، لیکن سرکہ نہیں زائل کرتا حدث کو، نہیں زائل کرتا حدث کو جو کہ نجاست حکمیہ ہے، جو کہ ادھر آئندہ جملہ ہوتا ہے، عبارت ذرا زیادہ واضح ہو جانے سی کہ بھئی سرکہ جو ہے وہ نجاست حقیقیہ کو تو سائل کرتا ہے، لیکن سرکہ جو ہے وہ خبث کو یعنی نجاست، خبث بھی کہہ رہا ہوں، حدث کو یعنی نجاست حکمیہ کو زائل نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ نجاست حکمیہ صرف اسی کے ساتھ زائل ہوگی جس شے کو شریعت نے متعین کیا ہے، اور وہ ہے ماء۔ ہاں جی شہباز جی، اور اسی کے ساتھ حدث اور خبث کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا، کیونکہ سرکہ جو ہے یہ ظاہر کر دیتا ہے نجاست کو محل سے۔ وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ اندے پلیت ہونے دا سبب جڑا سی وہ نجاست سی جڑی نظر آ رہی ہے، تو جے اے نجاست سرکے نال زائل ہو جائے تو نجاست ختم ہوئی کہ کوئی نہیں، تو لہذا پاک ہو گیا۔ لیکن جو حدث ہے، حدث وہاں کوئی نجاست تو نہیں ہے، منہ تے ہتھاں باہاں پیراں تے سر تے پیراں کوئی نجاست لگی ہے؟ کوئی نجاست نہیں، یا شریعت کا ایک حکم ہے۔ اب سرکے کے ذریعے یہاں سے کس چیز کا ہم ازالہ کریں؟ نظر ہی نہیں آ رہی کوئی شے، لہذا چونکہ یہ شرعی شے ہے اس لیے اب یہ بند ہے اس پر جس کے ساتھ شریعت نے اس کا ازالہ بیان کیا ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ سمجھ آ گئی تھی گل دی بھی مولوی جی، فرق ہو گیا کہ سرکے کے ذریعے اور باقی مائعات کے ذریعے باپیو بھئی جو نجاست نظر آ رہی ہے وہ جب ہم نے دھوئی تو سامنے وہ زائل ہو گئی ہے، عقل مان رہی ہے کہ نجاست کوئی نہیں ہے، لیکن یہ تو حکمی چیز ہے، یہ تو حکمی چیز۔ اب سرکے کے ذریعے ہم جب بازو کو دھوئیں گے تو کون سی چیز زائل ہو یہ کوئی نظر نہیں آ رہی، یہ شرعی حکم ہے، غسل بھی شرعی حکم ہے، لہذا یہ بند ہے اس شے کے ساتھ جس کو شریعت نے متعین کیا ہے، وہ کون ہے؟ پانی، ماء مطلق۔ اور اسی کے ساتھ ادھر دیکھ پینا پہ کہ کوئی نہیں، واب حاضہ، واب یعنی بائیں طور کہ علت طہارت کی کیا ہے؟ نجاست کا زوال ہے، اس وجہ سے ثابت ہو گیا فرق حدث اور یعنی نجاست حکمیہ اور حقیقیہ کے درمیان۔ آندھنے بھی لفظ ہیں جو کھول کے لیا ہونا تاکہ پتہ لگے تانوں کنہ دے درمیان، حقیقیہ اور حکمیہ کے درمیان، کیونکہ نہیں فائدہ دیتا مائے غسل اور وضو کی طہارت کا، کیونکہ سرکہ زائل کرتا ہے کس کو؟ اور محل کی طہارت نجاست حقیقیہ سے ہوتی ہے نجاست کے زوائل کے ساتھ۔ سنیں، وقد وجدہ، وقد اور یہ تو گل پائی گئی، پتہ لگ گیا بھی تو گندگی ختم ہو گئی، اور بہرحال طہارت وضو اور غسل کی ماز پہچانی گئی ہے مطہر کے استعمال کے ساتھ، نہیں ہے علت ان کی کیڑی شے؟ نجاست نظر ہی نہیں آ رہی، کیونکہ لا یحس و محسوس نہیں ہو رہی، سمجھی نہیں جا رہی نجاست محل میں، حتیٰ کہ اس کو زائل کریں سرکے وغیرہ کے ذریعے۔ سنیں، محض سرکہ اس کے لیے اثر ہے نجاست کے زوال میں، نہ کہ کسی اور میں، تو یہ تو حکم ہے شریعت کا کہ تو وہ ان کو سنیں، اس لیے نہیں فائدہ دے گا سرکہ غسل اور وضو کی، لہٰذا یہ اسی پر بند ہے جو شریعت نے متعین کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ثابت ہو گیا فرق حدث اور خبث کے درمیان۔
کیونکہ کیونکہ سرکہ سرکہ زائل کر دیتا ہے نجاست کو محل سے. سنیے پس بہرحال سرکہ نہیں فائدہ دیتا محل کی طہارت کا. اے جڑی گل مولوی جی بابے نے بیان کرنی سی نا عبارت انہوں نے وفا نہیں کر سکی. سمجھ آتی پی جی بیان یہ کرنی سی کہ بھئی سرکہ نجاست حکمیہ کی طہارت کا فائدہ نہیں دیتا. تے او عبارت نے اس بابا جی دے ذہنی مضمون نال وفا نہیں کی، لیکن پھر بھی کوشش کرو جی. اور پس بہرحال سرکہ بس بہرحال سرکہ دیکھو دفاع کا کوئی معنی نہیں بنتا. نہیں فائدہ دیتا کس کا؟ محل کی طہارت. محل کی طہارت کا تھا لکھے طہارت حکمیہ، اور محض فائدہ دیتا ہے محض فائدہ دیتا ہے طہارت حکمیہ کا طہارت حکمیہ کا مطہر، مطہر اور وہ پانی ہے. اور وہ پانی ہے. جی اور اسی کے ساتھ ثابت ہو گیا فرق حدث اور خبث کے درمیان، کیونکہ سرکہ زائل کتاباں وچ نا وہ عبارتاں اوکھیاں کر دیاں نے بھئی جتھے بھئی مصنف جڑا ذہن چ مضمون سی نا لکھن لگیا لفظاں اندر نال وفا نہ کیتی بے لفظ تھوڑے جورا پرا ہو گئے. وہ پھر جلے پہلی باری پڑھاؤ نا چیکاں کٹ دین بندے دے جی. کیونکہ سرکہ زائل کر اس کا نجاست انشاءاللہ ایتھے نہیں چیکاں نکلنی ہے نہیں فائدہ دیتا محل کی طہارت کا. سونے دے صدقے نال دیتا ہے وہ طاہر نہ فائدہ دیتا ہے طہارت کی محل کی طہارت کا، یعنی طہارت حکمیہ کے زوال کا. طہارت کون فائدہ دیتا ہے؟ مطہر. اور وہ کون ہے؟ شابہ اسی کے نکلو. ساتھ ثابت ہو گیا فرق حدث اور خبث کے درمیان، کیونکہ سرکہ زائل کرتا ہے نجاست کو محل سے. پس بہرحال سرکہ نہیں فائدہ دیتا محل کی طہارت کا، اور محض فائدہ دیتا ہے طہارت حکمیہ کا مطہر سے، اور وہ پانی ہے.